پیارے بچوں، یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس کو اسٹرابیریز بہت زیادہ پسند تھی۔ اس بچے کا نام ابو بکر تھا۔ اس کی ماما پیار سے اس کو بکر کہتی تھی۔ بکر کا مطلب ہے صبح، اور ابو بکر سچ میں کسی خوبصورت صبح کی طرح بہت پیارا تھا۔ اس کا سفید رنگ گلابی گالوں اور ہونٹوں کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ ویسے تو اس کو ہر پھل ہی بہت پسند تھا، مگر اسٹرابیریز کا تو جیسے وہ دیوانہ تھا۔ ابو بکر ایک گولو مولو سا پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے گال اتنے نرم تھے کہ ان کو چھو کر لگتا تھا جیسے کسی ریشم کے کپڑے کو چھوا ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور کالی کالی تھیں، جن کو وہ ہر خوشی کے وقت اور زیادہ کھول کر حیران ہوا کرتا تھا۔ معصوم نظر آنے والا یہ بچہ خود بھی ایک چلتی پھرتی اسٹرابیری ہی لگتا تھا، اور جیسے ہی اسٹرابیری کا موسم آتا، بکر کی ضد بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اسٹرابیریز کھٹی ہوتی ہیں اور ابو بکر کا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا تھا، اس لیے اس کی مما اس کو اسٹرابیریز دیتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ لیکن ابو بکر اتنا ضدی بچہ تھا کہ جب اس نے اسٹرابیری کھانی ہوتی تھی تو وہ رو دھو کے اپنی ضد منوا لیا کرتا تھا۔ ایک دن بکر کو تیز بخار تھا اور وہ مسلسل اسٹرابیریز کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کی مما نے اس کو ڈانٹ کر سلا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ابو بکر سویا نہیں تھا، بلکہ کمبل میں چھپ کر آہستہ آہستہ رونے لگا۔ اس کی مما اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں اور ابو بکر رو رو کر دعائیں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اسٹرابیریز کھانی ہے، مما مجھے اسٹرابیریز نہیں دے رہی، مجھے اسٹرابیریز کھانی ہے۔ اس کو روتے روتے آدھی رات ہو چکی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں روشنی ہوئی اور کسی نے بہت پیار سے بکر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بکر نے آنکھیں کھولیں تو ایک بوڑھی اماں، جن کے چہرے پر بہت میٹھی مسکراہٹ تھی، بہت پیار اور نرمی سے بکر کا ماتھا سہلا رہی تھیں۔ بکر نے چونک کر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ڈرتے ڈرتے بولا، آپ کون ہیں؟ مما کہاں ہے؟ میری مما کہاں ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے بکر سے کہا، میں آپ کی دعا ہوں۔ جو بچے دل سے دعا کرتے ہیں میں ان کے پاس آتی ہوں۔ میرے سے ڈرو نہیں، میں آپ کو جو کہو گے دوں گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے تھے؟ مجھے اسٹرابیریز کھانی تھی مگر میری مما نے منع کر دیا۔ ابو بکر نے اپنا بازو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، ارے رکو، یہ رومال لو، کپڑے گندے نہیں کرتے۔ اماں نے ساتھ پڑے ہوئے میز پر سے رومال ابو بکر کو پکڑایا۔ دیکھو بیٹا، ماما ہمیشہ بچوں سے پیار کرتی ہیں، آپ کے بھلے کے لیے ہی روک رہی ہوں گی نا؟ بکر نے کہا، جی وہ کہتی ہیں اسٹرابیریز کھٹی ہیں اور میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اماں ایک دم ہنس کر بولی، اچھا چلو ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، آپ کو میں میٹھی اسٹرابیریز کھلاؤں گی، مگر بدلے میں آپ کو کبھی اپنی مما سے ضد نہیں کرنی۔ پتہ ہے میں آپ کی مما کی دعاؤں کی وجہ ہی سے تو آئی ہوں پریستان سے۔ بکر نے حیران ہو کر بولا، آپ پری ہیں؟ پریستان میں تو پریاں رہتی ہیں نا؟ اماں نے بکر کا گال چوم کر کہا، ہاں بالکل، پریاں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو دنیا میں انسانوں کی مدد کرنے آتی ہیں۔ اب جیسے آپ اور آپ کی مما ایک دوسرے سے ناراض ہو اور پریشان تھے تو میں چیک کرنے آئی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور آپ کی اور مما کی صلح بھی کروا کر جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مما سے معافی مانگو اور ان کا خیال رکھو، بدلے میں آپ کے لیے اسٹرابیریز لے کر آؤں گی۔ ہے، بکر نے عادت کے مطابق خوشی سے آنکھیں پھاڑ کر چیخ ماری اور بستر سے چھلانگ لگا دی۔ ارے رکو بیٹا، ابھی نہیں جانا، مما سو رہی ہیں ابھی، اور صبح آپ اسکول جاؤ گے، میں کچھ دن دیکھوں گی، اگر آپ اچھے بچے بنے تو میں آپ کو میٹھی اسٹرابیریز گفٹ کروں گی۔ ابو بکر پری اماں سے وعدہ کر کے سو گیا۔ اگلی صبح بکر ماما کے اٹھنے سے پہلے ہی سو کر اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر برتن رکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماما بال باندھتے ہوئے ابو بکر کے کمرے میں گئیں۔ وہ کمبل اٹھا کر حیران ہو گئیں، بکر بستر پر نہیں تھا۔ ماما جیسے ہی باہر جانے کے لیے مڑی، ایک دم حیران رہ گئیں، بکر تو تیار ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ ماما کو دیکھتے ہی بکر ماما کے گلے لگ گیا اور معافی مانگی۔ ماما حیران ہو کر سوچنے لگی، یہ راتوں رات ابو بکر پہ کیسا جادو ہو گیا، صبح اتنا اچھا بچہ بن کے اٹھے۔ ماما نے ناشتہ کروا کر ابو بکر کو اسکول بھیج دیا اور بہت خوش ہوئیں کہ میرے بیٹے نے خود ہی معافی مانگ لی ہے۔ پری کو گئے 3 دن گزر گئے تھے اور ابو بکر بہت بے صبری سے اپنے تحفے کا انتظار کر رہا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنی ماما کو بالکل تنگ نہ کرے۔ ماما، یہ بچہ تو بہت اچھا بچہ بن گیا ہے، اب آپ اس کو تحفہ کب دیں گی؟ شمائلہ پری نے اماں پری سے پوچھا، جو جادوئی دیوار سے بکر کو دیکھ رہی تھی۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو شمائلہ، مگر میں ابھی جمعے کا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اپنا تحفہ رات کو دیتی ہوں، اور اگر بچہ دیر سے سوئے تو صبح اٹھنے میں تنگ کرتا ہے،
اور میرا اصول ہے، جہاں بچے نے ایک دفعہ بھی اپنی مما کو تنگ کیا، پھر چاہے وہ ساری زندگی کوشش کرے، میں دوبارہ اس کو نظر نہیں آتی۔ شمائلہ کھڑکی میں سے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جو پریستان کے باغ میں کھیل رہے تھے۔ پریستان کے سب باغ بہت خوبصورت اور جادوئی تھے۔ پری اماں نے ایک دم اپنی جادوئی چھڑی دیوار میں ماری اور اسٹرابری فیور باغ کو دیکھنے لگیں۔ اماں کے نیلے بڑے سے گاؤن پر سلور رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اماں نے چھڑی گھمائی اور ان کا ایک دم بدل گیا۔ اب اس نیلی فراک کی بجائے اماں نے لال فراک پہنا ہوا تھا، جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کالے رنگ کے ستارے اور نگ لگے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی اماں کی جادوئی ٹوپی سبز ہو گئی۔ شمائلہ نے ایک دم اماں کو دیکھا اور بولی، اچھا تو اب سمجھ آیا کہ آپ آج رات ابو بکر کو کیا تحفہ دینے والی ہیں۔ آپ اس کو پریستان لائیں گی، پر وہ یہاں سے واپس کیسے جائے گا؟ اگر راستے میں کسی برے پرے یا پری نے اس کو پکڑ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی مما سے دور ہو جائے گا۔ اماں زور سے ہنسی اور شمائلہ کی نیلی آنکھوں میں بکر کے لیے فکر دیکھ کر بولی، تم پریشان مت ہو، میں اس راستے سے تھوڑی نہ لاؤں گی اس پیارے بچے کو۔ شمائلہ نے اپنے سنہری بالوں کی لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے بہت حیرانگی سے کہا، تو پھر کیسے لائیں گی؟ اماں نے بولا، اب یہ تو سرپرائز ہے نا۔ رات کو بکر جلدی سے بستر میں لیٹ کر پری اماں کا انتظار کرتا رہا اور روز کی طرح انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں روشنی ہوئی اور ابو بکر کے سر کے اوپر کسی نے بہت پیار سے ہاتھ پھیر کر اس کے بال پیچھے کیے۔ بکر اس ہاتھ کو پہچانتا تھا، اس لیے اس مرتبہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے اچھل کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور چیخ کر بولا، اماں آپ آ گئی، پتہ ہے میں روز آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب اس کی گول آنکھیں ادھر ادھر گھوم کر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے نیچے بھی کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں دیکھا اور ایک دم مایوس سا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اماں پری نے کہا، تمہارا تحفہ اتنا چھوٹا نہیں کہ تکیے کے نیچے آ سکے، تو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلیں گے۔ پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بکر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو سرپرائز ہے، بس جلدی جلدی کرو، مجھے فجر کی اذان کے ساتھ ہی واپس جانا ہوتا ہے۔ پر فجر میں تو ابھی بہت زیادہ وقت ہے، بکر نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کبھی دیر ہو جائے تو وہاں انسان ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتا ہے۔ بکر جلدی سے اپنی الماری کی طرف بھاگا، تیار ہونے کے لیے۔ ارے رکو، کہاں جا رہے ہو بھالو؟ اماں نے بکر کا ہاتھ کھینچا اور اپنی چھڑی اس کے سر پر لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکر کے کپڑے ایک لال چوگے کی شکل میں آ گئے، جس پر اماں پری کے فراک کی طرح کالے ستارے لگے ہوئے تھے اور اس کے سر پر سبز رنگ کا تاج آ چکا تھا۔ پاؤں میں نرم بالکل روئی جیسے جوتے جن کا رنگ سبز تھا۔ اب ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اماں نے بکر کے کمرے کے شیشے کے دروازے والی براؤن الماری پر چھڑی ماری اور وہ ایک دم دروازے کی طرح کھل گئی۔ اب پری نے بکر سے کہا، میں جا رہی ہوں، آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پہلے واپس آ جانا ہے، اور ایک جادوئی گھڑی اس کے گلے میں ڈال دی۔ یہ گھڑی کسی لاکٹ کی چین کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی الارم بجائے آپ فوراً واپس آ جانا، ایک لمحے کی بھی دیر مت کرنا، کیونکہ فجر کے وقت تمام پریاں اور پرے باغات کی سیر کرتے ہیں، اور اگر کسی کی نظر غلطی سے بھی تم پر پڑ گئی تو تم پریستان میں قید ہو جاؤ گے اور کبھی بھی اپنی مما سے نہیں مل سکو گے۔ اب پری اماں نے جادو کی ایک چھوٹی سی سیڑھی بنائی اور بکر اس سیڑھی پر چڑھ کر شیشے کے اندر چلا گیا۔ اندر پہنچ کر بکر نے دیکھا یہ ایک باغ تھا جس کی گھاس ہلکے سبز رنگ کی اور کسی عمدہ قالین کی طرح بالکل ہموار اور روئی جیسی نرم تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو آگے کی دنیا اتنی حسین تھی، بالکل ایسی جیسی بکر کے خیالوں میں تھی، بلکہ خیالوں کی دنیا سے بھی زیادہ حسین۔ دور سے ہی بہت ساری مشینیں کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ابو بکر بھاگتا ہوا آگے گیا تو حیران رہ گیا، اسٹرابیری کے اتنے بڑے بڑے پودے تھے اور سب اسٹرابیری سے بھرے ہوئے تھے۔ اسٹرابیریز درخت پر نہیں اگتیں، بلکہ اس کا پودا زمین یا بیل کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں تمام پودے 1 فٹ کے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک سائز کے پودے زمین پر پینٹ کر دیے گئے ہیں۔ سب اسٹرابیریز انتہائی سرخ تھیں اور ابو بکر کے کپڑوں کی طرح ان پر کالے ڈاٹس تھے۔ سر پر سبز رنگ کے پتوں کے تاج تھے۔ اسٹرابیری موٹی موٹی اور چمکتی ہوئی تھیں۔ وہاں ہر کام خود بخود ہو رہا تھا۔ ابو بکر نے اسٹرابیریز توڑ کر کھانے کا سوچا تو ایک اسٹرابیری کی شکل کی کٹوری سامنے آ کر ہوا میں رک گئی۔ بکر نے کٹوری میں اسٹرابیریز ڈالیں اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ ان کا ذائقہ انتہائی اچھا تھا اور یہ بہت زیادہ میٹھی تھیں۔ بکر نے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ مزیدار اسٹرابیریز نہیں کھائی تھیں۔
ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ جتنی مرضی کھا لو پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ بکر نے جی بھر کر اسٹرابیریز کھانے کے بعد آگے چلنا شروع کیا۔ وہ اب ایک سرنگ کے پاس پہنچ چکا تھا جو اندر اور باہر دونوں طرف سے سرخ اور باریک اینٹوں کی تھی۔ اس کے ارد گرد بھی گھاس تھی اور اس کے اوپر اسٹرابیریز کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس سرنگ کے اندر جانے کا راستہ گول سا تھا اور اندر سے بھی یہ بہت بڑی تھی۔ سرنگ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی ابو بکر خوش ہوا اور اس کی آنکھیں خوشی سے کھل گئیں۔ سامنے ہی 3 موٹے موٹے بالکل روئی کی طرح سفید اور نرم خرگوش کھیل رہے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بالکل گول تھیں اور کانوں کے اندر کی جلد اور ناک گلابی رنگ کی تھی۔ خرگوش ایک دم کھیلتے کھیلتے رک گئے اور پھر بھاگ کر ایک سوراخ کے اندر گھس گئے جو انہوں نے زیر زمین اپنے رہنے کے لیے کھودا ہوا تھا۔ ادھر کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں تھی، سب کا کچھ نہ کچھ مقصد اور کام تھا۔ سرنگ سے باہر آ کر ابو بکر کو مشینیں نظر آئیں پر ان کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب بکر ہر مشین کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے میں کچھ گائیں چلتی ہوئی آئیں۔ ان کا رنگ اور ڈیزائن بالکل ایک جیسا تھا، سفید رنگ پر کالے ایک ہی سائز کے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ گائیں خوب پلی ہوئی موٹی موٹی تھیں، ان کے بھی کان اور ناک گلابی تھے اور وہ موٹا ہونے کی وجہ سے جھوم جھوم کر چل رہی تھیں۔ چلتے چلتے یہ ایک مشین کے پاس آ کر رک گئیں جس کے پاس ایک بڑی بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک گائے باری باری بالٹی کے اندر دودھ لے کر چلی جاتی اور دودھ دیتے ساتھ ہی وہ پتلی ہو جاتی اور دوبارہ اسٹرابیریز کے پودوں کے پاس پہنچ کر اسٹرابیریز کھانے لگتی۔ جیسے جیسے یہ گائیں اسٹرابیریز کے پودے کھاتی رہتی ویسے ویسے ہی پھول جاتی۔ ابو بکر جس مشین کے پاس کھڑا تھا دراصل یہ ایک بہت بڑا گرائنڈر کا جگ تھا۔ ایک ٹرالی میں بہت ساری اسٹرابیریز آئیں اور خود بخود جگ میں گرتی گئیں۔ اب ایک بڑے سے چمچ نے پاس رکھی لال بالٹی سے منہ نکال کر دیکھا اور جلدی سے اپنے اندر چینی بھر کر جگ میں ڈال دی۔ جگ چل پڑا اور ابو بکر کے سامنے ایک گلاس آ کر ہوا میں رکا۔ جیسے ہی ابو بکر نے گلاس پکڑا جگ میں سے ایک گول پیالہ نکلا اور اس کے گلاس میں اسٹرابیریز کا ملک شیک بھر گیا۔ اب تو بکر نے خوب دل بھر کر ملک شیک پیا۔ اس کا رنگ ہلکا گلابی تھا اور خوشبو انتہائی زیادہ تھی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا ملک شیک پیتے ہی بکر کو اپنے اندر خوب طاقت محسوس ہوئی۔ اب تو وہ مزے سے بھاگ کر اگلی مشین کو دیکھ رہا تھا جس میں دودھ کے اوپر سے ملائی اتار کر ڈالی گئی تھی۔ مشین کے نیچے کچھ لکڑیاں اکٹھی ہو کر لیٹ گئیں اور آگ چل گئی۔ کچھ دیر پکنے کے بعد گھی تیار تھا۔ اب دوسری مشین میں مکھن ڈال کر کریم بنائی جا رہی تھی۔ یہ سب کام سرخ بالٹیاں کر رہی تھیں، چیزوں کو وقت پر مشینوں تک پہنچانا اور پھر اگلی جگہ لے جا کر سب کام بالکل صحیح وقت پر کرنا۔ اب مکھن ایک بہت بڑے ہینڈ مکسر کے باؤل میں ڈالا گیا۔ ایک مشین بسکٹ بنا رہی تھی، وہاں سے چند بسکٹ کے پیکٹ چوپر میں پس کر آئے اور ایک بڑے سے باؤل میں پھیل گئے۔ پھر کچھ کریم اس میں ڈالی گئی اور آخر میں اسٹرابیریز کٹ کر اس میں پھیل گئیں۔ ایسی 4-5 لیئرز باری باری لگیں اور مزیدار اسٹرابیریز ڈیلائٹ تیار تھا۔ بکر اس کو کھانے میں مگن تھا۔ کہیں جوس، کہیں کسٹرڈ، کہیں کینڈیز، کہیں ملک شیک، ہر چیز ہر طرف اسٹرابیریز کی بنی ہوئی تھی جن کو کھا کھا کر بکر کا جی نہ بھرتا تھا۔ اب ایک جگہ ابو بکر کو جھولے نظر آئے۔ یہ باغ بالکل علیحدہ سے بنا ہوا تھا، اس میں ہر طرف جھولے اور کھیلوں کا سامان تھا۔ ابو بکر ایک پینگ پر بیٹھ کر جھولتا رہا۔ کتنے میں الارم کی آواز آئی۔ پری اماں کا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا تھا اور بکر تھک کر پینگ جھولتے جھولتے سو چکا تھا۔ وہ تو بالکل بھول ہی گیا کہ پری اماں نے اس کو کیا کہا تھا۔ پینگ بکر کے سوتے ساتھ ہی نرم گدا بن چکی تھی اور وہ ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اماں 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 جلدی اٹھیں۔ شمائلہ نے جلدی جلدی اماں پری کو اٹھایا۔ آپ کا دوست بچہ وہ پھنس گیا ہے، مگر میں تو اس کو الارم والی گھڑی دیکھ کر آئی تھی۔ اماں پری نے شمائلہ کی آواز پر گھبرا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ سو چکا ہے اور وہ دیکھیں، شمائلہ نے جادو کی دیوار سے دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ باغ کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہاں چھوٹے پرے اور پریاں ناشتہ کرنے پہنچ چکے تھے۔ اماں جلدی سے اٹھیں اور باغ کی طرف بھاگیں، مگر وہ پہنچتی اس سے پہلے بکر کی آنکھ شور کی آواز سے کھل گئی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کے ارد گرد پریوں اور پروں کا ہجوم تھا جو اس کو دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ اتنے میں ان کو پیچھے ہٹاتی اماں پری پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے بہت مشکل سے بچوں کو پیچھے کر کے ابو بکر کو اٹھایا اور اپنی چادر میں چھپا کر بھاگ نکلی۔ اب پورے پرستان میں کسی انسان کی موجودگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ شاہی پہرے دار اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر کو بچانے کے لیے پری اماں مسلسل بھاگ رہی تھیں۔ جب وہ جادو کے دروازے کے قریب پہنچی تو وہ بند ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ابو بکر کو بہت مشکل سے اس دروازے سے بھیج کر پری اماں نے سکون کا سانس لیا، مگر شاہی پہرے دار یہ جان کر اور دیکھ کر کہ انسانوں کے بچے کو پری اماں یہاں لائی ہیں، پری اماں کو انسانوں کی دنیا میں جانے سے منع کر دیا گیا، مگر وہ خوش تھیں کہ اس پیارے سے بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ابو بکر جیسے ہی کمرے میں آیا، ماما اس کو دیکھنے کے لیے آ گئیں۔ بکر نے ان کے گلے لگ کر شکر کیا
کہ وہ اپنی ماما کے پاس ہے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اتنا پیارا اسٹرابیری والا سوٹ دیکھ کر ماما حیران ہو کر بولی۔ یہ بکر نے سوچ کر بولا، یہ میرے دوست نے دیا تھا اور میں دکھانا بھول گیا۔ یہ تم یہاں شیشے کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ماما حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ ماما میں سوٹ پہن کر دیکھ رہا تھا، ابھی تو بتایا ہے نا۔ اب ابو بکر بہت خوش ہوا، وہ سوٹ جادو کا تھا، جب بھی وہ اس کو پہنتا جادو کا دروازہ کھل جاتا۔ مگر ابو بکر اب خیال رکھتا کہ جلدی واپس آ جائے کرے۔ اماں پری اس کو دیوار سے دیکھ کر خوش ہوتی رہتی، مگر یہ دروازہ سال کے صرف 2 مہینے کھلتا جب اسٹرابیری کا سیزن آتا، اور باقی سال ابو بکر اس جگہ کی یاد اور انتظار میں گزار دیتا۔ اب وہ اپنی ماما کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ اس کو پری اماں سے کیا گیا وعدہ یاد تھا کہ جس دن اس نے ماما سے بدتمیزی کی اس کی جادوئی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس راز کا ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ وہ خوش تو بہت تھا، پر اماں پری کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک صبح وہ اٹھا اور دیکھا کہ اس کا اسٹرابیری والا سوٹ غائب تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات اس کو یاد آیا کہ اماں پری نے بتایا تھا کسی بھی پری کا دیا ہوا تحفہ اس پری کے مرتے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ابو بکر بہت رویا کہ اس کی اماں پری اب دنیا میں نہیں رہی تھی اور اس کو پورا سال پتہ نہ چلا، مگر اب وہ بڑا اور بہادر ہو گیا تھا، اس لیے جلد ہی اپنے دکھ پر قابو پا گیا اور ہمیشہ اماں پری کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اماں پری اب اس کو اکثر چاند میں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ بتایا کرتی تھی، مجھے چاند پر رہنے کا بہت شوق ہے، کبھی میں گم جاؤں تو مجھے چاند میں ڈھونڈ لینا۔